حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ ان 10 صحابہ کو حضرت محمد نے ایک محفل میں جنت کی بشارت دی، جس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ ہجرت مدینہ سے 30 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ یوں عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 23 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا، سر بڑا، ناک چپٹی اور جسم مضبوط تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مضبوط اور موٹی تھیں۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ ان کے 2 بیٹوں کے نام اسحاق اصغر اور اسحاق اکبر تھے۔ سعد بن ابی وقاص قریش قبیلہ کی ایک شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، جس قبیلے سے حضرت محمد کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی تعلق تھا۔ سعد بن ابی وقاص کا نسب 5ویں پشت میں حضور سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حمنہ تھا، جو بنو امیہ سے تھیں۔ آپ کے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ حضرت محمد سعد کے ماموں زاد بھائی تھے، کیونکہ سعد کے والد ابو وقاص بی بی آمنہ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے ماموں تھے۔ آپ ان 5 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کی داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے۔ ان کی بیٹی عائشہ نے بعد میں ان کے اسلام قبول کرنے کا ذکر کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سعد نے خواب دیکھا کہ وہ اندھیرے میں ہیں اور کچھ دیکھ نہ پا رہے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے چاند آیا اور چاند کے سامنے ابو بکر، عثمان، زید بن حارثہ کھڑے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے اور کہا، تم لوگوں کو چاند کب ملا؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ اور اگلے دن جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا اور یہ بھی کہ ابو بکر، عثمان اور زید ان پر ایمان لے آئے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ چاند حضرت محمد ہیں اور صحابہ نے انہیں پایا ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں نمبر پر تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتابوں سے نہیں ملتے۔ بعد کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہتھیاروں کا استعمال جوانی کی عمر میں پہنچنے تک سیکھ لیا تھا۔ تیر بنانے کے فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ 17 سال کی عمر میں ایک بہادر اور سمجھدار انسان بن چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کا اپنی والدہ سے بہت لگاؤ تھا۔ جب ان کی والدہ کو آپ کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئیں، کیونکہ ان کو اپنے باپ دادا کے مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے سعد سے کہا کہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے، میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی اور نہ ہی کوئی بات کروں گی۔ سعد بن ابی وقاص اس امتحان میں بھی پورے اترے۔ ان کی ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی اور ان کی حالت نازک ہو گئی تو دوسرے بیٹے نے انہیں پانی پلایا۔ اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں تو تم ان کا کہا مت مانو۔ شروع میں آپ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن چند کافر ان کی طرف آ نکلے۔ مسلمان اس وقت ایک گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے۔
کافروں نے پہلے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، پھر انہیں مارا پیٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے برداشت نہ ہوا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، وہ اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر جس کا نام عبداللہ ابن اختل تھا، اس کا سر پھٹ گیا، دوسرے اس کے ساتھی بھاگ نکلے۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا۔ عبداللہ ابن اختل قریش کے ان بدترین لوگوں میں سے تھا جس کے بارے میں حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا، یہ جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ اس طرح فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ ابن اختل نے جا کر کعبہ کا دروازہ پکڑ لیا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس نے کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، حالانکہ حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں ملے اسے قتل کر دو، لیکن کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ تھی کہ صحابہ بھی کشمکش کا شکار ہو گئے، تو وہ آپ کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں۔ اس وقت حضور نے کہا اسے قتل کر دو۔ اس کو قتل اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ کر مدینے گیا اور بعد میں مرتد ہو گیا، اور رات گئے اس کی ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور اس کی ملکیت کا سامان چوری کر کے مکہ آ گیا۔ جب یہ مکہ واپس آیا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت پراپیگنڈا کیا۔ سعد بن ابی وقاص کا شمار آپ کے ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد مکہ میں ہی مقیم رہے، ہر قسم کی سختیاں اور کافروں کے ظلم بہت حوصلے سے برداشت کیے، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مکے میں موجود تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی کچھ تعداد آپ کی ہدایت پر حبشہ چلی گئی تھی، لیکن سعد اور کچھ دوسرے صحابہ نے مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت کی۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عمیر کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ عمیر بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینے میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے ہاں قیام کیا۔ عتبہ نے چند سال پہلے مکے میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس ڈر سے مدینے آ گیا تھا کہ کہیں بدلے میں اسے نہ قتل کر دیا جائے۔ یہ گرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر بھی اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو خوشی سے ٹھہرایا۔ پھر نبی مدینے تشریف لے گئے۔ اب اگرچہ مسلمان مکہ کے کافروں کے ہاتھوں محفوظ ہو چکے تھے، لیکن ان کی طرف سے خطرہ پھر بھی موجود تھا، اس لیے مسلمان ہر وقت خبردار رہتے، ہتھیار اپنے پاس رکھتے اور نبی کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک رات آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں سعد ہوں۔ آپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو سعد نے کہا میرے دل میں آپ کی نسبت خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں پہرا دینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر ان کے لیے دعا کی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے کچھ چھوٹی مہمات بھی پیش آئیں، آپ نے ان سب میں شرکت کی۔ ان میں سے ایک مہم کا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کو نامزد کیا گیا، جنہیں قریش کے ایک قافلے پر حملہ کرنا تھا۔ اگرچہ قافلہ پکڑا نہ گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ فلاں جگہ تک جاؤ، اگر تم قافلے تک نہ پہنچ پاؤ تو واپس آ جانا۔ سعد فرماتے تھے کہ ہم رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپ جاتے، اس طرح 5 دن ایسے ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے، لیکن قریش کا قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا تو ہم واپس آ گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی تھی۔
تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں مسلمان 313 تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، جبکہ کفار ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ مدینے سے تقریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اللہ کے مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور خوش جوش اتنا پسند آیا کہ اس نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس بنیاد پر بدری صحابہ کا رتبہ باقی صحابہ سے بلند ہے، اور ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے بھائی عمیر بھی شامل تھے۔ لڑائی جس وقت خوب زوروں پر تھی تو سعد کا مقابلہ قریش کے مشہور بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید پر ایسا زبردست وار کیا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اس کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے متعلق اللہ کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے سعد سے فرمایا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے اسے وہاں ہی رکھ دو۔ سعد نے فوراً تعمیل کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور جلد ہی سورۃ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر رسول اللہ نے سعد کو بلوایا اور فرمایا جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی عمیر ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بھائی جان میری عمر کم ہے نا، ڈر ہے نبی مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ لیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ عمیر کو جس بات کا ڈر تھا وہ پیش آ گئی۔ حضرت محمد نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو عمیر کو کم عمر پا کر واپس جانے کا کہا تو وہ رونے لگے۔ آپ کو ان کے رونے کا اور شوق کا علم ہوا تو ان کو لڑائی کی اجازت دے دی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عمیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، پھر بھی عمیر بہت بہادری سے لڑے اور آخر میں کفار مکہ کے مشہور پہلوان عمر بن عبدود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ سعد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، ان کی شہادت سے آپ کو بہت رنج ہوا۔ احد کی لڑائی میں ایک دن پہلے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن جاش بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سعد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، ہے زمین آسمان کے مالک، کل جب لڑائی چھڑے تو جو دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ بہت بہادر، دلیر اور جنگجو ہو اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔ ان کی یہ دعا سن کر عبداللہ بن جاش نے آمین کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا وسیلہ، بہادر ہو، میں تیرے راستے میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ ڈالے۔ جب میں تم سے ملوں اور تو پوچھے تیرے ناک، کان اور ہونٹ کیوں کاٹے گے تو میں کہوں ہے اللہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے کاٹے گے۔ ان کی یہ دعا سن کر سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ دوسرے دن احد کی جنگ ہوئی۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہوا۔ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش نکلتے ہیں اور کافروں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اچانک سعد کی طرف بہت بڑا جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ بڑھا تو سعد نے تاک کر ایک تیر اسے مارا، تیر گلے میں لگا اور وہ مر گیا۔ اس طرح سعد کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری طرف عبداللہ بن جہش نے اتنے جوش سے تلوار چلائی کہ وہ کافروں سے لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، تو وہ سعد کے پاس آئے اور عرض کیا تو آپ نے انہیں کھجور کی ایک شاخ دی۔ انہوں نے اسے تلوار کا کام لیا، بہت دیر تک اس سے لڑتے رہے۔ آخر میں کافروں کے ایک بڑے جنگجو ابو الحکم بن اخنس نے ان پر وار کیا۔ یہ وار ایسا تھا کہ عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے۔
کافروں نے ان کے ناک، کان اور اونٹ کاٹ کر دھاگے میں پرو لیے۔ سعد کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ان کی ناش دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ پھر جب لڑائی میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا، تو چند صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا۔ ان صحابہ میں سعد بھی تھے۔ یہ اصحاب شروع سے لے کر آخر تک جان کی بازی لگا کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ ان کو بھگا دیتے۔ سعد تیر چلانے میں بہت ماہر تھے اور آپ کی نظر بہت تیز تھی۔ سعد نبی کے پاس کھڑے تھے اور کافروں پر تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتے اور فرماتے، سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے احد کی لڑائی میں 1000 تیر چلائے۔ لڑائی کے دوران ایک کافر ابو سعید بن طلحہ مسلمانوں پر شدید حملے کر رہا تھا۔ سعد نے طاق کر اسے تیر مارا اور ہلاک کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ احد کی لڑائی میں وہ بھی کافروں کی فوج میں شامل تھا۔ اس نے لڑائی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، اس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد سعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے عتبہ سے زیادہ کسی کے خون کی پیاس نہیں۔ عتبہ کچھ عرصے بعد کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ اس لڑائی میں سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں ایک کافر کو دیکھا کہ وہ کبھی اپنی ڈھال ناک سے اوپر اور کبھی نیچے لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، جس وقت اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا میں نے نشانہ باندھ کر ایسا تیر مارا کہ بدحواس ہو کر وہ گر پڑا، اس کا پاجامہ نیچے سے سرک گیا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ ہنس پڑے۔ میں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنستے ہیں؟ تو آپ نے کہا، اس شخص کی بدحواسی پر۔ ہجرت کے 6 سال بیت الرضوان کا واقعہ پیش آیا۔ اس بیت میں شریک ہونے والے افراد کو اللہ نے اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ ان خوش نصیب صحابہ میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ بیت الرضوان کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھے۔ حنین، تبوک اور طائف کی مہمات میں بھی آپ شریک رہے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے گئے تو سعد بھی ساتھ تھے، لیکن سعد مکہ میں پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ نبی کو خبر ملی تو آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سعد کو اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول میں مکے میں مر رہا ہوں، جبکہ میں اللہ کی راہ میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ ہے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا کر۔ اس کے بعد آپ جلد ہی صحت یاب ہو گئے اور واپس مدینے آ گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سعد کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو بنی حوازن کا عامل مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو سعد بن ابی وقاص نے بنی حوازن سے 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ ادھر مدینہ میں سوال پیدا ہوا کہ عراق بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ ابو عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو بنایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت خط لکھ کر بلا لیا۔ مدینہ پہنچے تو آپ کو عراق کی مہم کا سپہ سالار نامزد کیا گیا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔
سعد بن ابی وقاص مدینے سے چل کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور یہیں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایرانیوں کا دروازہ تھا اور انتہائی سرسبز و شاداب مقام تھا۔ ادھر ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں کے مقابلے کے لیے زبردست تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا اور اس کا سپہ سالار رستم کو مقرر کیا اور اسے ہدایت دی کہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ سعد بن ابی وقاص نے ایرانیوں کے سامان اور فوج کی تعداد کے بارے میں ساری تفصیل حضرت عمر کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب آیا، تم ایرانی فوج کی کثرت اور ساز و سامان سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگو۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو بھیجو، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی چنے اور انہیں ایران کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یزدگرد نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ اس نے رستم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دے۔ اب ایرانی فوج آگے بڑھی۔ اس وقت ایرانی لشکر کی تعداد 2 لاکھ سے قریب تھی، جبکہ اسلامی لشکر میں صرف 40,000 کے قریب مسلمان تھے۔ مسلمان پرجوش تھے۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ ان کی فوج میں خالد بن عرفطہ بہت بہادر اور ذہین تھے۔ آپ نے فوج کی کمان انہیں سونپی اور خود صرف ہدایات دینے کا کام سنبھالا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ آخر جنگ شروع ہوئی۔ رستم اور دوسرے ایرانی سردار لشکر کو جوش دلا رہے تھے۔ ادھر عرب کے شاعر لشکر میں پھیل گئے اور اپنے اشعار سے لشکر میں جوش بھر دیا۔ سعد بن ابی وقاص ایک قلعے سے ہدایات دے رہے تھے۔ اس جنگ میں بغیر رکے لڑائی ہوتی رہی۔ پہلے دن مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ دوسرے دن مسلمان شکست کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر تیسرے دن مسلمانوں نے اپنی باقی ماندہ تمام توانائی سے لڑائی کی۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ہاتھی تھے، جو ایرانیوں کی فوج میں تھے۔ ان سے نمٹنے کے لیے سعد نے ہدایات دیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہاتھی کا پورا جسم آرمر سے محفوظ ہے، اس کی آنکھوں کے علاوہ، تو آپ نے تیر اندازوں کو کہا کہ اس کی آنکھ کا نشانہ لو۔ جب تیر اندازوں نے آنکھوں کا نشانہ لیا تو ہاتھیوں نے واپس اپنی فوج کی طرف ہی بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے ہی فوجیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ اس سے ایرانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور چوتھے دن ان کا سپہ سالار بھی مارا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو قادسیہ کی بڑی فتح ملی۔ قادسیہ کی فتح کے بعد سعد آگے بڑھے، شہر بابر اور کوسہ فتح کیے، پھر ایران کے پایہ تخت مدائن کی طرف بڑھے۔ مدائن ایرانیوں کا دارالحکومت تھا۔ سعد بن ابی وقاص وہاں گئے۔ وہاں ایک دریا دجلہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مدائن کے باہر پڑاؤ کیا۔ اب ان کے اور مدائن کے درمیان ایک دریا تھا۔ مہینے گزر گئے، وہ اسی کشمکش میں تھے کہ دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ پھر جب پانی کی لہریں کم ہوئیں تو سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں مسلمانوں نے دریا پار کیا اور مدائن میں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے مدائن کو بھی فتح کر لیا۔ وہاں ایوان کسریٰ میں سعد بن ابی وقاص نے اذان دی اور مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور ایوان کسریٰ کو عارضی مسجد میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر کو ان بڑی کامیابیوں کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوئے اور مجاہدین کی بہت تعریف کی۔ ادھر ایران کا بادشاہ مدائن سے بھاگ کر گلوان چلا گیا۔ اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر شہر جلولہ میں جمع کیا گیا۔ اس کے گرد خندق کھودی گئی اور بھی حفاظتی اقدامات کیے گئے، لیکن اللہ کی مہربانی سے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ جلولہ کے بعد گلوان بھی فتح ہو گیا۔ شاہ ایران بھاگ نکلا۔ اس طرح سارا عراق عرب فتح ہو گیا۔ ان لڑائیوں میں کروڑوں کا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ جب اس مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینے بھیجا گیا تو امیر المومنین اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا
مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مال دولت مسلمانوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور وہ مدائن سے کوفے آ گئے۔ گورنری کے دور میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی آپ کوفے کے گورنر رہے۔ 26 ہجری کو گورنری سے فارغ ہوئے تو گھر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو حکومتی معاملات سے الگ کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کو مدینے سے باہر عقیق کی وادی میں زمین دی تھی۔ آپ نے اس میں زندگی کے دن کاٹے اور اپنی وفات تک تقریباً 30 سال وہیں بسر کیے۔ اس دوران ملک میں کئی فسادات ہوئے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان معاملات سے بالکل الگ رکھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں جب فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تو سعد وادی عقیق سے مدینے آئے تو انہوں نے خارجیوں کو بہت سمجھایا کہ اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ۔ ان بدفطرت لوگوں پر ان کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، یوں آپ واپس لوٹ گئے۔ عثمان کی شہادت کے بعد جب علی خلیفہ بنے تو آپ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن آپ نے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ اس دور میں جب بھی آپ کو لڑائی کے لیے بلایا گیا آپ نے یہی جواب دیا، میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ دے دو جس کی آنکھیں اور کان ہوں، اور وہ تلوار مجھے بتائے کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مسلمان۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اس حالت میں تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی بہت سادہ گزاری۔ زمین کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی تو بکریاں بھی چرا لیتے تھے۔ ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے تو ان کا بیٹا عمر بن سعد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں اور لوگ حکومت اور سلطنت حاصل کرنے میں لگے ہیں، کیا اس وقت آپ کا الگ تھلگ رہنا مناسب ہے؟ بیٹے کی بات سن کر سعد بہت ناراض ہوئے اور اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اللہ خاموش اور پوشیدہ بندے کو پسند کرتا ہے۔ سعد کو عقیق میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر گئی۔ زندگی کے یہ دن کافی خاموشی سے گزر گئے اور آپ بوڑھے ہوتے چلے گئے، ساتھ ہی آپ کی نظر کمزور ہوتی گئی اور آپ کی بینائی چلی گئی۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری کو آپ کا آخری وقت آن پہنچا۔ آپ نے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا مجھے اسی میں دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹ لگا دینا۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے بعد آپ کا جنازہ مدینے لایا گیا۔ لوگ رونے لگے، ہر طرف سے آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ آنے لگے۔ اس وقت حضرت عائشہ اور ام سلمہ حیات تھیں۔ ان کو بھی حضور کے درینہ ساتھی کی وفات کا بہت دکھ ہوا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے حجروں میں جنازہ پڑھ سکیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے کہا، رسول اللہ نے سہیل بن بیضا کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ سعد کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا۔ مدینے کے حاکم مروان بن حکم نے جنازہ حجروں کے سامنے رکھوایا اور نماز جنازہ پڑھوائی۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے اپنے حجروں کے اندر سے جنازہ پڑھا۔ یہ حجرے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد میت جنت البقیع میں پہنچائی گئی اور حضور کے اس صحابی کو وہاں دفن کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے کئی نکاح کیے، ان سے 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں تیر اور کمان بنانے کا فن سیکھا۔ ہجرت سے پہلے ان کی روزی کا یہی ذریعہ تھا۔
اس زمانے میں اس کی بہت قدر تھی کیونکہ وہ زمانہ تیر و تلوار کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دور دور سے لوگ ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تین خریدنے آتے تھے۔ بعد میں انہیں کافروں سے لڑائیوں کے بعد مال غنیمت ملنے لگا۔ حضور نے انہیں وادی عقیق میں زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ حضرت عمر کے دور میں لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابہ کا 5000 درہم وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ بھی بدری تھے تو آپ کو بھی یہ وظیفہ ملا۔ اس کے علاوہ عراق عرب کے ساتھ لڑائیوں میں بھی آپ کو غنیمت کی بہت بڑی رقم ملی۔ اس طرح آپ بہت خوشحال ہو گئے۔ مدینے میں آپ کا ایک وسیع مکان تھا جو رسول اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ کوفے اور عقیق میں بھی ان کے 2 مکان تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے 20 ایکڑ بنجر زمین خرید کر آباد کی اور اپنی روزی کھیتی باڑی اور بیر بکریاں پال کر کمانے لگے۔ وفات سے پہلے آپ نے 5000 درہم زکوٰۃ نکالی۔ آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن کی بہت سی آیات آپ کو حفظ تھیں۔ تلاوت کا بہت شوق تھا، اس کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ تلاوت اس قدر خوش الہانی سے کرتے کہ سننے والے محو ہو جاتے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا ہے کہ قرآن اللہ کا خوف دلانے اور نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے جب پڑھو تو رو رو کر پڑھو، اور اگر رو نہیں سکتے تو چہرے سے خوف ظاہر ہو اور خوش الہانی سے پڑھو۔ قرآن کے حافظوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی میں فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا تو فوج میں جو حافظ قرآن تھے ان کو مزید کچھ رقم دی۔ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی وقت ملا، اس لیے آپ نے نبی کریم کی کئی احادیث امت تک پہنچائیں۔ حضرت عمر کو آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ آپ لوگوں سے کہتے کہ اگر ساتھ سے کوئی حدیث سنو تو اسے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہوتا یا کسی حدیث کے بارے میں شک ہوتا تو آپ دوسروں سے پوچھ لیتے۔ ایک دفعہ طاعون کی وبا کے بارے میں شبہ ہوا تو اسامہ بن زید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو اسامہ نے کہا، رسول اللہ فرماتے تھے کہ طاعون اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، یہ وبا بنی اسرائیل کے ایک طبقے پر بھیجی گئی تھی۔ اگر تم سنو کہ کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر جہاں تم ہو وبا وہاں ہے تو وہاں سے نہ نکلو۔ جس زمانے میں سعد کوفے کے گورنر تھے تو کوفے کے ایک بزرگ مدینہ گئے تو ابو ہریرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا، کوفے میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان اصحاب کی علمی قابلیت اور ان کے رتبے کے بارے میں فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص کو دین کے مسائل کے بارے میں بہت سوجھ بوجھ تھی اور ان اصحاب میں شمار ہوتے جن سے لوگ دین کے مسئلے پوچھتے۔ آپ بہت عبادت گزار تھے، اللہ سے ڈرتے اور اکثر رات بھر عبادت کرتے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم خوف سے کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تہجد کے بہت پابند تھے، نصف رات گزرنے پر مسجد نبوی میں جاتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، الہی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ نمازوں کی ادائیگی میں وقت کا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے کہ نماز کسی حالت میں قضا نہ ہو۔ ایک دفعہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اس قدر غمگین ہوئے کہ دیکھنے والوں کو ان پر ترس آنے لگا۔ رمضان کا مہینہ آتا تو خوشی کی حالت نہ ہوتی۔ اس مبارک مہینے میں دن رات عبادت میں مشغول رہتے، رات کے آخری حصے میں آخرت کے حساب و کتاب کے بارے میں اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ اگرچہ آپ ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رونے لگتے۔ زندگی میں بہت حج کیے،
سعد بن ابی وقاص کو حضرت محمد کے ساتھ بہت محبت تھی، آپ پر ہر وقت جان واری کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے لیے یہ دعا کی، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما، ان کی تیر اندازی کو درست رکھنا۔ اس مبارک دعا کی وجہ سے لوگ ان سے دعا کرانے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی بد دعا سے خوف کھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فتنہ کے دوران ایک شخص نے حضرت علی اور زبیر کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ سعد وہاں موجود تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ ان الفاظ کو واپس لو۔ اس شخص نے جواب دیا، آپ کیا کرو گے اگر میں واپس نہیں لیتا تو؟ سعد نے کہا، میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس پر اس شخص نے سعد کا مذاق اڑایا اور اپنے الفاظ واپس نہ لیے۔ اس پر سعد نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہے اللہ، اس شخص نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جن سے تو خوش ہو گیا ہے، اور تمہارا کرم ان پر ہوا ہے۔ اگر اس کی لعنت نے تم کو ناراض کیا ہے تو دوسروں کے لیے اسے مثال بنا دے۔ اس دوران ایک پاگل اونٹ کہیں سے آیا بھاگتا ہوا اور اس شخص پر حملہ کر دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس طرح جب آپ کوفہ کے گورنر تھے تو ایک شخص شکایات لے کر آیا، عمر رضی اللہ کے پاس کہ سعد شاہانہ طور پر رہتے ہیں، اور بھی بہت سے الزامات لگائے۔ جب عمر نے ان شکایات کی تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو وہ شخص کوفہ کی مسجد میں گیا اور کہا کہ کوئی ہے جو ان الزامات کی تصدیق کرے، تو کوئی نہ اٹھا۔ اس طرح دوسری مسجد اور پھر تیسری مسجد میں گیا، وہاں بھی کسی نے سعد کے خلاف کوئی گواہی نہ دی سوائے ایک شخص کے جس نے کہا یہ الزامات درست ہیں۔ تو سعد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی لمبی اور قسم پرسی والی زندگی دے دے۔ کہا جاتا ہے کہ سعد کے وفات کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو دیکھا گیا اس حالت میں کہ اس کی نظر نہیں تھی، اس کی حالت بدتر اور قسم پرسی والی تھی۔ تو لوگ اس سے پوچھتے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا میں بوڑھا غلیظ آدمی جس کو سعد کی بد دعا لگ گئی۔ ایک حدیث جو بہت مشہور ہے کہ جب سعد بیمار تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت دولت ہے اور میرے بیٹے نہیں ہیں، میری ایک بیٹی ہے، کیا مجھے اپنی ساری دولت صدقہ کر دینی چاہیے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں۔ پھر سعد نے کہا 2/3، تو رسول اللہ نے کہا نہیں۔ پھر سعد نے کہا آدھی، رسول اللہ نے کہا نہیں۔ پھر سعد نے کہا 1/3، تو رسول اللہ نے کہا 1/3 ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی آپ کے خاندان کو جائے گا، کیونکہ خاندان کو اگر ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ صدقہ ہوگا، بیوی پر خرچ کرو گے تو وہ بھی صدقہ ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کو اپنے خاندان کو امیر اور خوشحال چھوڑو، بجائے اس کے کہ ان کو غریب اور تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کو آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ایک اور حدیث سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی مدینہ کی 7 اجوا کھجور کھائے گا اس دن اسے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے گا۔ ایک اور مشہور حدیث جو سعد نے بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ایسا فتنے کا دور آئے گا جس میں جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلتے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور جو چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے مراد فتنہ سے جتنا دور ہوگا جو شخص وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، اس لیے سعد بن ابی وقاص صحابہ کے درمیان فتنے سے دور رہے۔ ایک اور حدیث جو سعد سے منسوب ہے، سعد کہتے ہیں کہ ایک دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا کر رہے تھے تو میں کھڑا ہو گیا اور ان کی دعا سننے لگا۔ آپ نے لمبی دعا کی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دعا کی؟ تو آپ نے کہا میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی تو اللہ نے مجھے 2 دے دی اور 1 نہیں دی۔ میں نے اللہ سے کہا میری امت طاعون سے تباہ نہ ہو تو اللہ نے مجھے یہ دعا دے دی۔
پھر میں نے اللہ سے کہا میری امت پر کوئی آفت نہ آئے تو انہوں نے مجھے دے دی، اور پھر میں نے اللہ سے کہا میری امت آپس میں نہ لڑے تو اللہ نے یہ مجھے نہ دی۔